الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیت کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بحران رحمت اس مٹی پر برسائے اور اپنی قدرتی کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ غالب بے جان وہیں پر رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کی کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل ہو اس بدن میں۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست میں بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے یرحمک اللہ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بید سبقت رحمتی علی غضبی کا ان کے تفعیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلت الہی سے مشرف کیا اور تحت عظمت اور عزت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علم الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اسے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیت علامہ آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دو میرے تئیں ان کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے موتف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کا مال ظاہر اور باطن سے راستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے گردا گرد صف باندھے ہوئے مودب کھڑے تھے حکم کیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے تئیں بامجز و حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق کی جلیس ہمدم اور انیس سے مرہم کی ہوئی۔
تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت اماں حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت اماں حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100% تھی، یعنی کہ 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت اماں حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام و حوا، تم دونوں اس بشت میں رہو اور سب میوے اس بشت کی کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، اور یعنی گیوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا، اس سوچ میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بشت میں بیٹھے اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر زیادہ ہے، اور آگے ہم تم کو ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس ہے کہ تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ کے پاس جا کے کہ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فرفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بشت میں لے گیا اور نگہبان بشت کو متعلق خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائے گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کو چکھو گے۔ ان دونوں کے اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز ہرگز مجھ سے نافرمانی اللہ کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادمی بشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کی گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اور اگر کچھ حلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ توبہ آدم علیہ السلام بعد شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی، یعنی کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اناج کھا لیا۔ اب ہے توبہ آدم بعد شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول ہوئی۔ الہام ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا رہے ہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برزائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خطہ ہندوستان میں بھیجا گیا اور بود و باشت اختیار کیا آپ نے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دے۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی ہے جبرائیل علیہ السلام آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمیوں تب سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے آگ لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبرائیل 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی یہ۔
اور کابل احبان نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے پتھر سے چکمکاب یعنی کہ جاڑ کر آگ نکالی ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کر، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بشت سے بیل کا بھی لا کر دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دیں اور ایک مشت گندم بشت سے لا دی، اور کہا تم اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اسے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور بیل جوتا۔ جب بیل کا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم علیہ السلام، تجھ کو کیا ہوا؟ تو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کے اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھ سے سرزش کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا پڑے گا، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پلان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی لکڑی ماری، تب بیل نے روب سوئے آسمان کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ تم نے بشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اور اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر وہ درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، اور میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب کا سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کے صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزے دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ خفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیت ہے کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی ہر 13ویں، 14ویں، 15ویں کو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا روزہ، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطۂ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام مکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور بیٹی جنی، بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام حاضر رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 100 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار جنی تھی، اور روایت ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بشت میں تھا۔
پیدائش اس کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی ہون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ تم دونوں بھائیوں کو، دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ سخت بھی جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کہ تم کہتے ہو پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ سب سے پہلے دنیا میں جس نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے باموجب حکم خدا کی قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کی قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دیں تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کا حکم بجائے رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفع حاضر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ دیں بامثاق سائد کے۔ وَقُلْ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جب نظر مانی، دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے، یعنی کہ ایک کی نظر اللہ پاک نے قبول کی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ پھر دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ دی اور دعا مانگی، یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہی آتش بدود و مثال سمرک نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، کالا لا افلولنک کا ترجمہ، قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر ماننے کو، میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا تجھ پر ماننے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہانوں کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متاع زمین میں سے، اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو وہ دروغ یعنی جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متاع زمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا اور اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حد میں حاکم سراغ سومینا کا تھا متاع زمین پر کہ اس میں ڈالی، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ہوتا یعنی کہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کا حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر اب پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی، اور اگر کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، جزا اس کو بد ملے گی۔ بامستاق جزاء بمکان یعملون، ترجمہ، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ بس حاصل کلام، حابیل و قبیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قبیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قبیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قبیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قبیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ اللہ عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجائے لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ محوظ ہوگا اور مسجور جب دوزخ ہوگا، اور تو دوزخ کا مستحق ہوگا اور میں ہلاک سے پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی زیادہ اس کا دشمن جانی ہوا، اس کی جان کا اور بھی زیادہ دشمن ہو گیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس سے مطرد ہوا کہ اس طرح سے مار ڈالوں، قضائے الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردود اللہ کی بارگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعدہ گرد اس پر آ گرے، قابیل مرتد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کی فصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کریدتا زمین کو کہ اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد ہوں اپنے چنگل اور منکار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، کو اللہ تعالیٰ ہے، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ۔ ترجمہ، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے، میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پچھتارے کے باندھ کے کئی روز لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا، تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا، اس نے اس کوے کی طرف دیکھ کر دفن کرنے کا طریقہ دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ اپنی جمالی سے پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفنا دیا۔ بعد ہو جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روح سوئے آسمان کیا اور کہا، اللہ، ابلیس بھی تیری بارگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، اللہ، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ تب
جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا جب اس نے کہا کہ یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد وہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، سونا سب ترک کر دیا، اور شب روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو ہوا میں دیکھا کہ حابیل الگیاس الگیاس، اے پدر پکارتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں اس کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ زاری کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت اللہ کی ہے زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھیرایا۔ جب اس موضوع میں جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باس کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اسے کچھ کماویں اور سوداگری کر کے کھاویں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اسے تجارت کر کے کھاویں؟ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں تاکہ وہاں سے تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنی تجارت کر کے کھاویں تو قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بس بعد ہزاروں سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم ہوری کے، اور تم پاک ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں ایک طبق زری اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب اور نارنجی، ترنج لیمو، انگور، انجیر وغیرہ وغیرہ اس میں رکھ کر، دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈال کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ اور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بشت سے
حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بشت میں منتظر رہے گی، اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں، سبحان اللہ۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا، جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانائے بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا، حضرت شیس علیہ السلام کا یہ مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیے، اور اس پر ایمان لائے۔ تب انہوں نے حضور میں اقرار کیا کہ اس کے بعد حضرت نے اس دنیا میں رحلت فرمائی۔ بیٹے بعد کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔